میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بائعت کرے۔ اے مسلمان، میں حسین ہوں، میرے جد رسول اللہ، میری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ امام عالی مقام حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روتے ہوئے فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی کے اہل بیت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے، پس ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیا جائے۔ لہٰذا خط ملتے ہی ابن سعد نے 4000 سوار بھیجے اور فرات کے کنارے انہیں تعینات کر دیے اور حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو دریا کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ اس گرم تپتے ہوئے صحرا میں جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا تو بچے پیاس سے رونے لگے۔ اس پر امام حسین کے بھائی جناب عباس نے امام حسین کی اجازت سے 20 مشقیں ساتھ لیں اور 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف گئے۔ پہلے حضرت عباس نے بات چیت کر کے پانی کے حصول کی کوشش کی، لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور یزیدی سپاہیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ غازی عباس کے پے در پہ حملوں سے دشمن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عباس فرات تک جا پہنچے۔ جب حضرت عباس نہر کے قریب گئے تو اس وقت آپ شدید پیاسے تھے۔ حضرت عباس نے ہاتھوں کے چلو کو پانی سے بھرا اور پینے کے لیے منہ کے قریب کیا، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہاں خیمے میں آپ کی معصوم بھتیجی سکینہ اور خواتین اہل بیت پیاس سے تڑپ رہی ہیں، جبکہ یہاں آپ پانی سے سیراب ہوں۔ لہذا حضرت عباس نے پانی زمین پر گرا دیا اور مشکوں میں پانی بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر یزیدیوں نے آپ پر بے شمار تیروں کی بوچھار کی اور سپاہیوں نے شدید وار کیے۔ سپاہیوں نے نیزوں اور تیروں کی بارش سے حضرت عباس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور پھر سر پر گرز مار کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جب امام حسین اپنے بھائی کے لاش پر حاضر ہوئے تو بہت روئے۔ امام کو اپنے بھائی کی شہادت کا شدید صدمہ ہوا۔ 8 اور 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی عمرو بن سعد سے مذاکرات ہوئی اور عمرو اور شمر نے حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن امام علیہ السلام اپنے ارادے پر پوری طرح ثابت قدم تھے، لہٰذا انہوں نے فرزند رسول کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ طے ہوا کہ زہیر بن قیس اور سعید بن عبداللہ نمازیوں کی حفاظت کریں گے اور باقی اصحاب نماز ادا کریں گے۔ لیکن یزیدیوں نے نماز کا بھی پاس نہ کیا اور سپاہیوں نے امام حسین اور دوسرے نمازیوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ زہیر اور سعید نے خود کو سپر بنا لیا اور تیر ان کو آ کر لگنے لگی۔ نماز ختم ہونے تک سعید بن عبداللہ تیروں کے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہو گئے۔
اس کے بعد امام حسین نے اپنے اہل بیت اور بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر میدان کی طرف روانہ کیا اور انہوں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن میں حضرت علی کے بیٹے ابراہیم، عبداللہ، عثمان، اون و محمد، امام حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور امام حسین کے بیٹے جعفر، حمزہ، زید اور قاسم وغیرہ شامل تھے۔ ایک ایک کر گھرانہ رسول کے یہ تمام ہستیاں شہید ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے ان کی شہادت کی خبر خیموں میں آتی، بیبیاں آہو زاری اور نوحہ کرنے لگتی، وہیں امام حسین صبر کا مظاہرہ کرتے اور دل پر پتھر رکھ کر پھر اپنے کسی بھائی، بیٹے یا بھتیجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے۔ یہ ایسا دلسوز منظر تھا کہ تاریخ انسانیت میں شاید ایسے مصائب اور ظلم کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت مصائب حضرت علی اصغر کی شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے معصوم بیٹے تھے۔ علی اصغر کا بھوک و پیاس سے برا حال تھا۔ خیموں میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی ان کی والدہ ام رباب کے سینے میں دودھ تھا جو ان کو پلایا جا سکے۔ جب امام حسین نے علی اصغر کی رونے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے، انہیں گود میں لیا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کیا اور دشمنوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ لہٰذا یزیدی فوج کا ایک تیر انداز جس کا نام ہرملہ تھا، اس نے ایک تیر کمان میں رکھا اور نشانہ لگا کر علی اصغر کی طرف تیر چلایا۔ لہٰذا تیر سیدھے بچے کے گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا، اس حالت میں کہ بچہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، تیرا مقام خدا کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بالا تر ہے۔ پھر امام نے بچے کی گردن سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے پروردگار، اس ظالم قوم کے ظلم پر شاہد رہنا۔ عاشورہ 10 محرم کی صبح امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی اور جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کی۔ امامہ رسول سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، ذوالفقار کو نیام میں لیا اور ذوالجناح کو تیار کیا۔ امام عالی مقام نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، لہٰذا آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اے مسلم، اے عباس، اے علی اکبر، میرے شیروں، آج حسین تنہا رہ گیا ہے۔ امام حسین رخصت کے وقت بیبیوں کے پاس تشریف لائے۔ خواتین نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صبح سے جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے اللہ پر توکل کی نصیحت کی اور ذوالجناح کی طرف بڑھے تو آپ کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ سے لپٹ گئی۔ سکینہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بابا کے ساتھ آخری گھڑی ہے اور اب آپ پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ پھر امام حسین نے اپنی بڑی بہن زینب کبریٰ سے الوداع لی۔ بی بی زینب نے کربلا میں اپنے شوہر، بھائی اور بچوں کی شہادت دیکھی تھی، جس سے آپ کا دل چھلنی ہو چکا تھا، اور اب ان کا واحد سہارا ان کے بھائی حسین ابن علی تھے، لہٰذا حضرت زینب کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے بعد تم ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ اگر بچے پیاس سے بدحال ہو جائیں تو یزیدیوں سے پانی مانگ لینا، شاید کہ ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دیں۔ زینب کا دل پھٹ پڑا اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ زینب نے کہا، اے میرے بھائی، کیا میں اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی، کچھ وصیتیں کی اور ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔
امام حسین اپنے 30 یا 40 جانثار اصحاب کے ساتھ میدان میں تشریف لائے۔ آپ دشمن فوج کے سامنے بلند آواز سے مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو، میرے حزب و نصب پر غور کرو اور ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا مجھے قتل کر دینا اور میری حرمت پائمال کر دینا تمہارے لیے سزاوار ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے بابا علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر چاہو تو اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سہل بن سعد سعدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو، تاکہ وہ تمہیں بتا دیں کہ انہوں نے یہ باتیں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ کیا اب بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آؤ گے؟ امام حسین کے اس جامع خطبے کے دوران شمر نے خوب شور مچایا اور یزیدیوں نے امام کے دعوت حق کا انکار کر دیا، لہٰذا اب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ عصر کا وقت تھا اور آپ ذوالفقار ہاتھوں میں لیے میدان میں موجود یزیدیوں کو دھول چٹا رہے تھے اور نہایت ہی شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام یزیدیوں پر حملہ کرتے جاتے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور آپ اکیلے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو سعد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بڑی جماعت نے امام پر حملہ شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام شدید پیاسے تھے، آپ فرات کے قریب گئے تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ اسی وقت ابن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اور تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ کا پورا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کو ہاتھ میں لیا اور چہرہ اور داڑھی مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلودہ رہوں گا یہاں تک کہ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ان زخموں اور ضربتوں کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر شمر کے حکم سے سنان نے امام حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر جسم اتھر سے جدا کر دیا اور اسے نیزہ پر بلند کیا گیا۔